صلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم دائما عبدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوقیں یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ بعد از حمد و صلاۃ لائق صد تعظیم و صد احترام جمی حاضرین مرتبت علماء کرام بالخصوص خطیب اہل سنت برادر اکبر علامہ عرفان صابری صاحب اور دیگر میرے بھائی تشریف فرما ہیں، اللہ سب کو سلامت رکھے۔ حضرات، آج ہم ایک اللہ کے ولی کی یاد میں یہاں بیٹھے ہیں، اللہ کریم ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ چند ایک گزارشات مختصر وقت میں انشاءاللہ مجھ سے بعد آپ خصوصی خطاب علامہ عرفان صابری صاحب سے سماعت کریں گے، وہ تمہید کے ساتھ گفتگو فرمائیں گے۔ میں بالکل اختصار کے ساتھ حاضری پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کے جتنے بھی ولی ہیں ان کے دو طریق تھے، ایک اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت اور دوسرا مخلوق خدا کے ساتھ محبت کی ہے، یعنی رب کو بھی راضی کیا ہے، رب کے بندوں کو بھی راضی کیا ہے۔ جہاں وہ دن کو اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے تھے، جب رات بدل جاتی تھی، جب رات آ جاتی تھی، وہ اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے قیام بھی کرتے ہیں، قعود بھی کرتے ہیں، سجود بھی کرتے ہیں اور مالک کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، اے میرے مالک، ہم نے دن کو تیرے بندوں کو راضی کیا ہے، اب ہم شام کو اپنی پیشانی کو جھکا کے اپنی سجدہ کر کے تجھے راضی کرنے کے لیے تیرے دروازے پہ آئے گے۔ اللہ ہم سے بھی راضی ہو جا، اپنے بندوں سے بھی راضی ہو جا۔ یہ اولیاء کی تعلیمات ہیں۔ اور دوسرا، ہم نماز بھی ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پاسداری کرتے نظر آتے ہیں، لیکن ہم کمی بھی کرتے ہیں، کوتاہی بھی کرتے ہیں۔ جو اللہ کے ولی ہیں ان کا معیار محبت کے ہے الحب للہ والبغض للہ۔ اگر وہ محبت کرتے ہیں ذات خدا و مصطفیٰ کے لیے کرتے ہیں، اگر بغض رکھتے ہیں وہ ذات خدا و مصطفیٰ کے لیے رکھتے ہیں۔ ان کی محبت کا معیار ذات مصطفیٰ ہے، ان کی نفرت کا معیار ذات مصطفیٰ ہے۔ حضرات، ہماری نسبت ان اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہے۔ حضرت مولانا روم فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جو اصحاب کاف کا کتا ہے، اللہ نے اسے اتنی شان عطا فرمائی ہے کہ ساری دنیا کے شیر اس کے سامنے نظریں جھکائے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ نسبت اللہ کے ولی کے ساتھ ہوتی ہے۔ گویا تجھ سے در، در سے ساگ، ساگ سے ہے نسبت مجھ کو، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ حضرات، یہ نسبت انسان کو اعلیٰ بنا دیتی ہے۔ میرے مصطفیٰ کے صحابہ کو دیکھیے، وہ میرے آقا کے غلام جو منڈیوں میں بکنے والے تھے، جو کوئی خبر سے چل کے مصطفیٰ کی غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈالتا ہے، کوئی فارس سے چل کے آتا ہے، جہاں وہ غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، مصطفیٰ کے ساتھ نسبت ہوتی ہے۔ بلال کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہوتا ہے اور میرا رب انہیں یہ مستعجہ فضا سناتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی ہو گئے، رب ان سے راضی ہو گیا۔ پیار سے بولیے سبحان اللہ۔ یہ اللہ سے راضی ہو گئے ہیں، رب ان سے راضی ہو گیا ہے۔ نسبت بڑی چیز ہے، جہان تگو دو میں یہ پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ نسبت انسان کو ممتاز بنا دیتی ہے، اور جب ہم نسبت والے ہیں اور اہل نسبت ہی اہل جنت ہیں، ہم اولیاء کے در پہ جب آئیں، ان کی دریوزہ گری کریں، تو جو ان کی تعلیمات ہیں انہیں پس پشت نہ ڈالیں۔ ہر وہ بات جو ہم نے لغویات، جو بدعات
ہم نے ان اولیاء کے ساتھ منسوب کر رکھی ہے، قرآن اور شریعت کے ساتھ جن کا دور دور تک تعلق نہیں ہے، ہم نے وہ وتیرہ بنا لیا ہے، ہم نے اپنے نفس کی مانی ہے۔ اگر اللہ کے ولیوں کا کوئی حکم ہے وہ قال اللہ اور قال رسول کی صدائے دل نواز کو عام کرنا ہے، اطیعوا اللہ اور اطیعوا رسول کی پاسداری کرنی ہے۔ اولیاء کا یہ ہمیں پیغام ہے، یہ تعلیمات ہے، رب کو راضی کرو، رب کی مخلوق کو راضی کرو۔ وگرنہ ہم جب اللہ کے ولیوں کا ذکر بھی کریں، معاملات دنیا کو ہم نہ چھوڑیں، بدعات خرافات کو نہ چھوڑیں، تو ہم پھر وہ اس نہج پر زندگی بسر نہیں کر رہے۔ حضرات میں بالکل اختتام کی جانب لاتا ہوں۔ اللہ کے ولی اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے سرگرداں ہوتے ہیں، ان کا دن رات، ان کے شب و روز، ان کے لیل و نہار۔ اب آپ دیکھیے کہ صدیاں بیت جاتی ہیں، سینکڑوں سال بیت جاتے ہیں، 20 سال گزر جاتے ہیں، زمانے کی تیز و تند ہوائیں بدلتی ہیں، زمانے کا نظام تغیر و تبدل ہو جاتا ہے، زمانہ کروٹ لیتا ہے، ماہ و سال گزرتے ہیں، راتیں گزرتی ہیں۔ کل بھی داتا علی کا نام زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، کل بھی مہر علی کا نام زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ وجہ کیا ہے کہ محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے مولانا صہیب صاحب جو بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، فکر میں، عمل میں مزید ترقی عطا فرمائے۔ گرامی عظیم مرتبت، ولیوں کے ساتھ عقیدت، ولیوں سے پیار اور بالخصوص ان کے بتائے ہوئے رستوں پر چلنا، یہ بڑی خوش نصیبی کے کام ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہیں، آپ کا دربار لگا ہوا ہے، 10-20 ادھر سے آتے ہیں اور کہتے کیا ہیں، حضور ہم نے پوری زندگی سود کے دھندے کیے لیکن توبہ کرتے ہیں۔ 10 ادھر سے آتے ہیں، سرکار پوری زندگی ہم نے چوری اور ڈاکو والا کام کیا ہے لیکن آپ کی برگاہ میں آ کر ہم توبہ کرتے ہیں۔ اتنے میں آپ کا خلیفہ اور آپ کا شاگرد نام ہے یحییٰ بن نجاح، وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اندازہ لگانے کے لیے میں نے اپنے پاس ایک داغا رکھ لیا اپنی چادر کے نیچے اور میں نے دیکھنا شروع کر دیا، یعنی کہ جب ایک بندہ آتا نا معافی مانگتا تو میں ان داغے سے ایک گرہ لگا لیتا، اور اس کے بعد جب دوسرا بندہ آتا معافی کے لیے تو میں دوسری گرہ لگا لیتا، اور ایک ایسا وقت آیا کہ بندے تیزی کے ساتھ معافی مانگ رہے تھے، جا رہے تھے میری سپیڈ کا مانگ ہوگی، اور اتنے میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ آپ مسکرائے اور آپ اپنے مرید سے کہنے لگے، یحییٰ میں لوگوں کے دلوں کی گرہ کھول رہا ہوں، تو گرہ لگا رہا ہے؟ کہا یہ تمہارا کام نہیں ہے، یہ تمہارا کام نہیں ہے، یہ میری وجہ سے، یہ تیری وجہ سے یا کسی اور کی وجہ سے یہ معافی نہیں مانگ رہے، بلکہ یہ اللہ کے فضل کے ساتھ، اللہ کے کرم کے ساتھ، اللہ کی عنایت کے ساتھ معافی مانگ رہے ہیں، اللہ ان کو معاف فرما رہا ہے۔ یہ ولی کی شان ہوتی ہے، جو ولی کی برگاہ میں آ جاتا ہے اللہ اس کو بدبخت نہیں رہنے دیتا، اس کو خوش بخت بنا دیتا ہے۔ گرامی عظیم عظمت، اب میں دعوت دیتا ہوں صفی اللہ رضوی سے کہ وہ سٹیج پر آئیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں نعت کی صورت میں عقیدوں کو نذرانے پیش فرمائے۔ صفی اللہ۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد صلی اللہ علیہ یا وسلم علیہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم
حبیب اللہ. ایک بار ضروری ہے، لکھ بار ضروری ہے. ایک بار ضروری ہے، لکھ بار ضروری ہے. ایک بار ضروری ہے، لکھ بار ضروری ہے. سب مل کے پڑھیں. ایک بار ضروری ہے، لکھ بار ضروری ہے. ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے. ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے. کر دے میں اگر کوئی دعویٰ نبوت دا، کر دے میں اگر کوئی دعویٰ نبوت دا. صدیق جیا او دو، صدیق جیا او دو. کردار ضروری ہے، ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے. ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے. عشاق محمد لئی سڑی جان بھی حاضر ہے. عشاق محمد لئی سڑی جان بھی حاضر ہے. پھر بعد رسالت دے حق چار ضروری ہے. پھر بعد رسالت دے حق چار ضروری ہے. ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے. ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے. صدیق نو آقا نے تیو نال سوایا ہے. صدیق نو آقا نے تیو نال سوایا ہے. ایک یار دے نال ہونا، ایک یار دے نال ہونا. دوجا یار ضروری ہے، ایک یار دے نال ہونا. دوجا یار ضروری ہے، ایک بار ضروری ہے، لکھ بار ضروری ہے. ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے. تمام احباب اپنی حاضری مکمل کرنے کے لیے ایک بار میرے ساتھ نعرہ لگائیں. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد.